السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے کچھ ایسے ضروری مسائل پیش کروں گا جن کے بارے میں عام طور پر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، اور قربانی کے شروع سے لے کر آخر تک جو ضروری مسائل ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اگر آپ آسان انداز میں اسے سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ 52.5 تولے چاندی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 تولے کی قیمت 700 روپے بھی لگائیں گے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے ہوگی، اور یہی 35 سے 40 ہزار روپے کی قیمت آپ کا نصاب ہے۔ اگر اتنا کیش آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر 35 سے 40 ہزار کے برابر آپ کے پاس سونا ہے تب بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر 35 سے 40 ہزار کے برابر آپ کے پاس چاندی ہے تب بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر 35 سے 40 ہزار کے برابر آپ کے پاس تجارت کا سامان ہے، اسٹاک مال ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے لا کر رکھا ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ 35 سے 40 ہزار کے برابر آپ کے پاس پراپرٹی ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہے، جیسے آپ نے کوئی سائٹ خریدی، اس نیت سے خریدی کہ اگر مجھے زیادہ ریٹ ملے گا تو میں اسے بیچ دوں گا، تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح آپ کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے جو آپ کی ضرورت کا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، ٹی وی کو اسلام ضرورت کی چیز نہیں سمجھتا ہے، یہ تو آپ نے اپنے شوق کے لیے رکھا ہے۔ اگر اس کی قیمت 35 سے 40 ہزار روپے ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہوگی، اور یہ 5 چیزیں جس آدمی کے پاس بھی ہوں گی اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر یہ بیوی کے پاس ہے تو بیوی کے اوپر قربانی واجب، اگر شوہر کے پاس ہے تو شوہر کے اوپر قربانی واجب، اگر بیٹے کے پاس ہے اور وہ بالغ بھی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب۔ لیکن ان تمام چیزوں میں ایک چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس قرضہ کتنا ہے۔ اگر جتنا اس کے پاس مال ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر قرض ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قرضہ کم ہے، قرضے کا مال نکالنے کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے پیسے بچ رہے ہیں، کتنی مالیت بچ رہی ہے۔ اگر اتنے مال سے چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا گھر کا بڑا آدمی اگر اپنی طرف سے ایک بکرا قربانی دے دیتا ہے تو کیا وہ قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ نہیں، ایک بکرا، ایک آدمی کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کسی گھر کے اندر 4 افراد ہیں اور چاروں مالدار ہیں، چاروں کے پاس پیسہ ہے، چاروں کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر ایک آدمی قربانی دے دیتا ہے تو پھر بقیہ 3 آدمیوں پر بھی تو قربانی واجب ہے، تو لہٰذا ان کو اپنی ذمہ داری خود ادا کرنی ہوگی۔ اس کی 2 مضبوط دلیلیں ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس آدمی کو قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ دے تو پھر وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، تو لہٰذا ہمیں قربانی دینا چاہیے۔ اور دوسری مضبوط دلیل یہ ہے کہ شریعت میں ایک آدمی کی عبادت دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر باپ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوگی، بیٹے کو اپنی نماز خود ادا کرنا ہوگا۔ شوہر اگر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ بیوی کے لیے کافی نہیں ہوگی، بیوی کو اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح عبادت شریعت میں ایک کی عبادت دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگی، تو قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ گھر کا بڑا آدمی اگر قربانی دے دیتا ہے تو وہ پورے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہوگی، گھر کے اور بھی جتنے مالدار ہیں ان تمام مالداروں کو اپنی قربانی، اپنی عبادت خود ادا کرنی ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور کیا عیب دار جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟
تو جس وقت آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی جاتے ہیں تو آپ کو چند باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر آپ بکرا خرید رہے ہیں تو پھر اس کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ اگر بکرا 1 سال سے کم کا ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو بھی آپ اس بکرے کو خرید سکتے ہیں۔ اور اگر گائے بیل خرید رہے ہیں تو ان کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، اور اگر اونٹ خرید رہے ہیں تو پھر اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے۔ اور عیبدار جانوروں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور کے کان اگر آدھے سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں یا دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر ان کی قربانی درست نہیں۔ اگر آدھے سے کم کٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جانور کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا ہے تو بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت ٹوٹے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر جڑ سے نکلے ہوئے ہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے ہم منڈی سے دودھ دینے والی گائے کو خرید کر لے کر آئے تو کیا گھر والے اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کا دودھ صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ قربانی کی نیت سے لائی گئی گائے ہے۔ اور اسی طرح اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر گائے حاملہ ہے تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ اگر حمل شروع کا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر حمل کا آخری وقت ہے، بچہ پیٹ کے اندر بن چکا ہے تو ویسی صورت میں قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کی نیت سے جانور خرید کر لایا لیکن قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی اس کا جانور مر گیا، اگر وہ آدمی مالدار ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نیا جانور خریدے گا اور اپنی قربانی ادا کرے گا۔ اور اگر جس آدمی کا جانور مر گیا وہ غریب ہے تو پھر اسے نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو جو ان میں 7 حصے دار آئیں گے ان میں کوئی حرام کمائی والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک آدمی بھی حرام کمائی والا شامل ہوگا تو کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور 7واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت قصائی کو مزدوری کے طور پر نہیں دے سکتے۔ جو قصائی نے آپ کے پاس کام کیا ہے، آپ کا گوشت پاک کیا ہے، اسے مزدوری پیسے دینا چاہیے، قربانی کا جانور مزدوری کے طور پر آپ اسے نہیں دے سکتے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو قصائی بھی ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی ذبح کرنے لگتا ہے۔ جب اس طرح کا موقع ہو تو دونوں کو تکبیر کہنا چاہیے، دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ جانور حلال نہیں رہتا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ایک بڑے جانور میں 7 حصے دار شریک ہیں اور ان کو ان کا حصہ تقسیم کر کے دے رہے ہیں تو آپ اندازے سے تقسیم کر کے نہ دیں بلکہ تول کر تقسیم کر کے دیں، کیونکہ یہ گوشت یہ سودی اموال میں سے ہے، اگر ایک ٹکڑا بھی دوسرے کے حصے میں زیادہ آئے گا تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اس لیے ہمیں اسے احتیاط کرنا چاہیے اور حصوں کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔